ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کوئی آتا ہے تو کیوں آتا ہے، کوئی جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے، یہ سب کے ساتھ لگا ہے۔ آپ یہاں آئے تو کیوں آئے، آپ یہاں سے جائیں گے تو کیوں جائیں گے، ہر آنے جانے میں کیوں لگا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، آتا ہے تو کیوں آتا ہے اور جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے۔ جتنے جدہ آئے کیوں آئے، یہ گھر جائیں گے تو کیوں جا رہے ہیں، اور سب کا جواب ہے، سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان بھیجا تو خود فرمایا میں نے کیوں بھیجا، یہ میری زبان ہے، ترجمہ علماء کریں گے، تفسیر بھی وہی کریں گے، ان کا کام، یہ ہماری زبان ہے۔ کہ تمہارے پاس رمضان بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، اللہ پاک نے بھیجا کہ بہت سوتے ہیں جدہ والے، ان کو جلدی جگاؤ، اور جدہ والے اتنے ہوشیار، دبئی والے، وہ لوگ سوئیں گے نہیں، سحری کر کے ہی سوئیں گے، اب تو سوتے ہی نہیں۔ ہاں ہمارا بھی سفر ہوتا رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ دکان اور دیر میں بند کریں گے، واہ، یعنی رمضان آیا رات میں دیر تک دکان کھولنے کے لیے۔ خیر کھولیے، سحری کرنا ہے، رمضان آیا تو کیا کرنا ہے ہمیں، سحری کرنا ہے، سحری کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد ظہر پڑھنا، اور اس کے بعد مغرب کا بے چینی سے انتظار کرنا، اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جو کھانا روز کھاتے تھے اس سے زیادہ کھانا، اس لیے ایک دن میں بھوکے تھے۔ روز مغرب کے بعد اگر آپ کھانا کھاتے ہو، عشاء بعد کھانے ہو، تو کتنی ڈشز ہوتی ہیں، بھجیا ہوتا ہے، سموسا ہوتا ہے، کباب ہوتا ہے، حلیم ہوتی ہے، 4 پھل ہوتا ہے، اور کھانے کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، روز ہوتی ہیں۔ یہ رمضان میں کھانے کے لیے، رمضان کھانے کے لیے آیا، افطار میں یہ سب کھانے کے لیے۔ اور اب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو فرض پڑھیں گے اور سنت پڑھیں گے، اور اب کیا کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تراویح پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن ایسے ہی رہتے ہیں، تیسرے دن ایسے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد 27ویں شب میں کپڑا خریدنے چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، اس لیے کہ بیوی کو جو کپڑا پہنانا ہے اسے تو سب کو دکھانا ہے، آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری کر رہا ہوں۔ پردہ تو ہمارے گھر میں ہے نہیں، اس لیے ہماری بیوی کا کپڑا سب دیکھیں گے، اس لیے مشورے سے پسند کیا جائے گا، بیوی کو بھی اچھا لگے، ہمیں بھی، اور صرف ہمیں دیکھنا ہو تو ہم لے کر آئیں گے، اس کو پہنا دیں گے، اچھا نہ ہوا تو بھی تعریف کریں گے، ماشاءاللہ کیا کپڑا ہے، کپڑے سے تیرا حسن بڑھ رہا ہے یا تیرے حسن سے کپڑا بڑھ رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ لے جاتے ہیں، چلیے چل رہے ہو بیگم، وہ کہیں گے ہم آپ کو بیگم کر دیں گے، چلیے تو صحیح، بیگم کو لے جائیں گے، غم کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ گئے تھے ایک لینے کے لیے، اس نے 3 پسند کر لیے، یہ کیا تم نے 3 کیا، اپنا بجٹ نہیں، ارے کیا بجٹ کرتے ہو تم بھی، ہر دم بجٹ کی بات کرتے ہو، میرے لیے کیا دنیا کے لیے کسی کے لیے، عید کا زندگی میں سال میں کئی دفعہ آتی ہے، آپ کو یہ میری تو روز ہوتی ہے، اس لیے کہ میں چاند روز دیکھتا ہوں لیکن یہ کہنا کہاں آتا ہے، مشکل تو یہی پھنسی ہے۔ کپڑا خریدنے کے لیے بیوی کے کپڑے کے لیے بیوی جانے کی کیا ضرورت، ہمیں پہنانا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے، جو ہمیں اچھا لے گا وہ پہنائیں گے۔ ارے تو موٹی سی بات ہے نا بھائی، موٹی سی بات۔ کسی کرسچن کو کرتے لباس میں دیکھا انگریز کو، عید کے دن مسجد میں لے جانا رہتا ہے، چرچ میں لے جانا رہتا ہے، جو ٹی شرٹ اور جینس میں لے کے جاتے ہیں، کہاں لے کے جانا ہے، چرچ میں لے جانا ہے، مسجد میں لے جانا ہے،
ناجائز جائز کا مسئلہ میں نہیں ہو تو مفتی لوگ سے پوچھیے. ہم نے نقل اتارتے اتارتے انہی کے ہم ہو گئے. ہمیں تو ایک ایسا نمونہ دے رہا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ملتا. میں نے 3-4 دن یہ گھر وہ گھر کے لوگ آئے گئے. اب چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئیں. جتنے آئے اس گھر میں نے سب کی بچیوں کے لباس یہاں تک دیکھے, یہاں تک ان کی آستینیں تھیں اور پوری شلوار پورا پائجامہ تھا. اور جتنے لڑکے آئے چھوٹے چھوٹے سب کرتا پائجامے میں تھے. یہاں بھی آئے ملنے کے لیے. کیا نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے. ہم ماحول کے شکار ہو گئے. سوچتے ہی نہیں ہم یہ کام کیوں کرتے. سب کرتے اس لیے کرتے. مسلمان کے لیے بات نہیں. مسلمان کے لیے تو شریعت ہے. ہمارے پاس تو شریعت ہے. ہمیں ہر کام ایسے کرنا ہے جو اللہ کو پسند آئے. اس لیے اس دفعہ کپڑے کیسے خریدیں گے؟ اس لیے رمضان کا بیان ہو رہا ہے نا. آپ نے ایسا رمضان کا بیان سنا نہیں ہوگا کبھی. اور ہمارے بمبئی میں تو مسئلہ ہے. مسئلہ جانتے ہیں. 15 رمضان سے پہلے اگر خریداری کر لیا تو ثواب کم ہے, اور 27ویں شب کو خریدا تو سب سے زیادہ ثواب. ارے بھلے آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے رجب میں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی رمضان کی تیاری تو رجب سے شروع کرو. میں نے آنے سے پہلے عید کا کپڑا رکھ دیا ہے. یہاں آیا ہوں تو رجب شروع ہوا ہے. عید کا کپڑا آنے سے پہلے رکھ دیا. یہ میرا عید کا کپڑا ہوگا. ٹیلر بھی خوش. آپ اچھی نیت کر لیجئے کہ ہم وقت سے پہلے لیں گے, ذہن فارغ ہو جائے گا. اچھا اگر نہیں خریدا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, خریدنا ہے, کپڑے لانے ہیں, کب جائیں گے, کب لائیں گے, یہ بار بار آپ سوچتے نہیں سوچتے؟ ہر ایک سوچتا ہے. تو یہ دل دماغ اس لیے تھا کہ رمضان کے کپڑے خریدنا ہے. رمضان آیا اس لیے یہی سوچنا ہے, ارے رمضان کے کپڑے خریدنا ہے, ارے جوتا خریدنا. ارے تو خرید رہے ہو نا, یہ روز کیوں تسبیح کے ساتھ دہراتے رہتے ہو دل کے اندر؟ یہ دہرایا جاتا ہے نا دل میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ساتھ میں کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے. اسٹیشن پہ بیٹھے تھے, گاڑی آنے میں دیر کچھ تھی. حضرت بہت پہلے پہنچ جاتے تھے. بیٹھے بیٹھے تھانوی رحمۃ اللہ کاغذ نکالا, قلم نکالا. رکھنا چاہیے کاغذ قلم. اس کی سنت نہیں معلوم, لکھیں گے, مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اس کا مسئلہ نہیں معلوم, لکھیں گے, اشارہ کریں, پھر جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کاغذ قلم نکالا, کچھ لکھا اور لکھ کر جیب میں ڈال دیا, اور پوچھا مفتی شفیع صاحب سے, مفتی صاحب میں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا. فرمایا ایک بات بار بار یاد آ رہی تھی جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے, اس کے کام کو بھی بہت ٹائم ہے, تو میں نے اپنے کاغذ پر نوٹ کر دیا اور دل کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دیا. دل تو اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے نا مفتی صاحب. اب رمضان میں بھی ہم کپڑے جوتے میں, کپڑا لانا جوتا لانا, کپڑا لانا جوتا لانا. اس لیے یہ سب پہلے خرید لیجئے نا, پہلے خرید. آپ کی مارکیٹ میں سب چیز ملتی ہے, جب چاہے خرید لیں. تو یہ جو کچھ کہا تو کیا اس کے لیے رمضان آیا؟ تو اللہ پاک سے پوچھا جائے کہ ہم نے تو اب تک یہی سمجھا تھا. تو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کس لیے رمضان بھیجا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی ہم تو پڑھے لکھے نہیں, آپ لوگوں میں کوئی بتا دے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. رمضان کس لیے آ رہا ہے؟ تقوی حاصل کرنے.